مقدس پولیکارپ سن 59 میں پیدا ہوئے، جو آج کل ترکی کا علاقہ ہے۔ رومی سلطنت میں یونانی بولنے والے مسیحیوں میں پرورش پانے والے پولیکارپ نے ان افراد کی تعلیمات اور یادیں حاصل کیں جنہوں نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھایا، پیا اور سفر کیا۔ یہ ایک اہم تعلق ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاک رسولوں اور کلیسیا کو جوڑتا ہے۔ چونکہ پہلی صدی ہی میں کلیسیا کو بدعتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس زمن میں آپ نے کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کے جسمانی اوتار اور مکمل انسانیت کا انکار کرنے والوں کی بھرپور مخالفت کی اور خداوند یسوع مسیح کے کامل خدا اور کامل انسان ہونے کی تعلیم کو عام کیا۔ مقدس یوحنا آپ کے پیارے استاد تھے، جن کے قدموں میں آپ نے مسیح یسوع کی باتیں سیکھیں۔ مقدس پولیکارپ رسولوں کے ہاتھوں ہی سمرنا میں بشپ مقرر ہوئے۔ آپ نے دور و نزدیک بسنے والے مسیحیوں کو بہت سے خطوط لکھے، خاص طور پر فلپی کی کلیسیا کو خط میں لکھا ہے کہ کلیسیا مقدس پولس رسول کی باتوں پر چلتے ہوئے ایمان کو تھامے رہیں اور گمراہی میں نہ پڑیں۔ آپ نے اپنے لوگوں کو نیک اعمال، اتحاد اور بدعتوں سے بچنے کی تعلیم دی۔ آپ نے اپنی شہادت کا خواب دیکھا اور اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ آپ کو مسیح یسوع کی خاطر شہید کر دیا جائے گا۔ سن 155 میں کیسر پرستی کا دور آیا اور رومی حکومت نے مسیحیوں اور چرچ کے رہنماؤں کو پکڑ کر کیسر کو خدا منوانے کا عزم کیا۔ جب کلیسیا کو معلوم ہوا کہ حکومتی اہلکار آپ کو بھی پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا، لیکن آپ کے ایک ساتھی نے بدترین تشدد کی وجہ سے اپنی مدہوشی میں آپ کے مقام کا پتہ بتا دیا، اور یوں آپ کو رومی پیادوں نے پکڑ کر دربار میں حاضر کیا اور آپ کو حکم ملا کہ کیسر کو خدا قبول کر لو ورنہ آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ آپ نے سپہ سالار کو جواب دیا کہ یہ چند لمحوں کی آگ کے ڈر سے ہمیشہ کی آگ میں نہیں جاؤں گا، اور اپنے بادشاہ اور مالک یسوع کو نہیں چھوڑوں گا، اور یوں آپ کو آگ میں جلانے کا حکم دیا گیا۔ اس پر آپ کے ہاتھوں پر کیل ٹھوکے جانے لگے، لیکن آپ نے کیل لگوانے سے منع کر دیا، بلکہ بغیر کیلوں کے آگ میں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران آپ نے بلند آواز میں خدا سے دعا کی، اے میرے خدا، آج کے دن میں آپ کے حضور ایک لائق قربانی کے طور پر قبول کیا جاؤں، جیسا کہ تجھ اکیلے سچے خدا نے مجھ پر پہلے ہی ظاہر کر دیا ہے اور اب پورا کیا ہے۔ جب آگ بھڑکائی جا رہی تھی تو وہاں موجود ایماندار لوگ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مقدس پولیکارپ کے جسم کو آگ نہیں چھو رہی تھی۔ مزید برآں بٹی میں سے ایسی میٹھی خوشبو آتی محسوس ہوئی جیسے وہاں لبان جل رہا ہو۔ رومی سپہ سالار نے یہ دیکھا تو پیادے کو حکم دیا کہ وہ پولیکارپ کو خنجر سے قتل کر دے، اور یوں خدا کا یہ عظیم چنا ہوا وسیلہ اپنی زندگی کی آخری سانس خدا کے نام کر گیا۔ یہ سن 155 تھا جب آپ نے اس جہان فانی سے کوچ کیا اور ابدی زندگی میں مسیح کے پیاروں میں شامل ہوئے۔ کلیسیا آپ کا یوم یادگار 23 فروری کو مناتی ہے۔ پولیکارپ ایک مقدس آدمی تھا۔ انطاکیہ کے سینٹ اگنیشیس نے پولیکارپ کو بتایا کہ آپ کا ذہن خدا میں اس طرح قائم ہے جیسے ایک غیر منقولہ چٹان۔ آپ نے بدعتوں کو وہ صاف چہرہ دکھایا ہے جس کی تعریف انطاکیہ کے بشپ کرتے تھے، اور جیسے یسوع مسیح
फरीसियों को जवाब देते थे, ऐसे ही आपने भी उनके सवालों के जवाब दिए। एक दफ़ा मार्सियन फ़िक़े के रहनुमा आपसे बहस कर रहे थे और आपसे एहतराम का मुतालबा करते हुए बोले, हमें पहचानो पॉलीकार्प। ये सुनकर आपने जवाब दिया कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, हाँ, मैं शैतान के बेटे को पहचानता हूँ। आपकी शहादत के बाद सरदारों ने पॉलीकार्प का बदन कब्र में रखने नहीं दिया, क्योंकि उनका अकीदा था कि वो पॉलीकार्प की पूजा शुरू कर देंगे और ये ज़्यादा ख़तरनाक है। आपकी शहादत की याद को मनाने से रोकने के लिए उन्होंने आपकी हड्डियां चुरा लीं, लेकिन कलीसिया आज भी पूरी अकीदत से आपका यौम यादगार मनाती है और आपकी अजीम खिदमत और मसीह की मोहब्बत में आपको सलाम करती है। सेंट पॉलीकार्प, बाज़ औक़ात मसीह हमें बहुत दूर महसूस होता है। मसीह और रसूलों को ज़मीन पर चलते हुए सदियां गुज़र चुकी हैं। ये देखने में हमारी मदद कर कि वो हमेशा हमारे करीब हैं और हम आपकी तरह इसकी ज़िंदगी की नकल करते हुए इसे करीब रख सकते हैं। आमीन।